نیکسٹ چیپٹر باب قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وقوله ان ابراہیم کان امتا قانتا وقوله ان ابراہیم لأواہ حلیم وقال ابو میسرۃ الرحیم بلسان الحبشۃ. یہاں بھی امام بخاری نے کیا کیا، باب باندھا ہے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جو آیات ہیں قرآن مجید میں ان کے کچھ الفاظ کی وضاحت کی ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، دلی دوست. ان ابراہیم کان امتا قانتا، بے شک ابراہیم ایک امت تھے، قانتا فرما بردار تھے. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت مہربان، آہیں بھرنے والے، حلیم تھے. وقال ابو میسرہ کہتے ہیں الرحیم بلسان الحبشۃ، اواہ کا معنی الرحیم ہے، رحم کرنے والا. کس زبان میں؟ حبشی زبان میں. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا المغيرة بن نعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين واول من يكسى يوم القيامة ابراهيم وان اناسا من اصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فاقول اصحابي اصحابي فيقول انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الى قوله الحكيم. حدثنا محمد بن کثیر، ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے اور حدیث صحابہ میں سے ابن عباس نے بیان کی ہے رضی اللہ عنہما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم، بے شک تم، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، حفاتن، ننگے پاؤں، عراتن، ننگے جسم، غرلن، بغیر ختنے کے. ثم قرأ، پھر یہ آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہم اس کا اعادہ کریں گے، دوبارہ بھی پیدا کریں گے. وعدن علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں. وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سب سے پہلا انسان جس کو قیامت کے دن لباس پہنایا جائے گا ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. وَإِنَّ أُنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِي، اور بے شک میرے صحابہ میں سے کچھ لوگ، يُؤْخَذُ بِهِمْ، کھینچ لے جایا جائے گا ان کو، ذات الشمالی، بائیں جانب. فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي، تو میں کہوں گے تو میرے ساتھی میرے ساتھی. فَيَقُولُ، تو وہ کہیں گے، إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ، یہ اپنی ایڑیوں پر پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، منذ فارقتہم، جب آپ نے ان کو چھوڑا تھا، یعنی آپ کی وفات کے بعد. فَأَقُولُ، تو میں کہوں گا، كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، جس طرح ایک نیک بندے نے کہا تھا، اور وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں ان پر گواہ تھا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان تھا. إِلَىٰ قَوْلِهِ الْحَكِيمُ، آیت کے آخر تک جہاں الحکیم کا لفظ آتا ہے. یہ حدیث کتاب الانبیاء کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے اور وہ کیسے انسان تھے اور قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنا دوست کہا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سورۃ النساء میں آتا ہے. اور پھر ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بھی ہے. سورۃ الممتحنہ میں آتا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی صفات قرآن مجید میں بہت سی بیان کی گئی ہیں، جن میں سے دو کا ذکر یہاں اوپر ہوا باب میں، اواہ حلیم، کہ بہت مہربان، رحم دل اور تحمل والے تھے، یعنی بہت برداشت تھی ان کے اندر. سورۃ ہود میں آتا ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، وہاں حلیم، اواہ کے ساتھ منیب کا لفظ بھی آتا ہے.
کہ بے شک ابراہیم تو بہت بردبار، نہایت آہذاری کرنے والے اور رجوع کرنے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور وہ اکیلے ایک امت تھے. سورۃ النحل میں آتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ بے شک ابراہیم ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، ایک طرف ہو جانے والے تھے، یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، قلب سلیم والے تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر آئے. علم والے تھے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ میرے پیچھے چلو، میں آپ کو سیدھے رستے پہ لے جاؤں گا. پھر رشد والے تھے. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو رشد یعنی سمجھ بوجھ عطا کی تھی اور ہم اسے جاننے والے تھے، بہت شکر گزار تھے. شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے، اس نے انہیں چن لیا اور سیدھے رستے کی ہدایت دی. سچے انسان تھے. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے. خیر البریہ تھے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کیا یا خیر البریہ، آپ کو خطاب کیا. آپ نے فرمایا وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر بہت مہمان نواز تھے. جب ان کے پاس فرشتے آئے تھے تو ان کے پاس کیا کھانے کو لائے تھے؟ بچڑا، گائے کا بچہ. حدیث میں آتا ہے کان اول من اضاف الضیف ابراہیم، جس نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا والد بتاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان پر لے گئے اور آپ نے دروازہ کھلایا تو پوچھا گیا کہ کون؟ جواب دیا گیا کہ جبریل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رجب کا مہینہ لوگ معراج کے متعلق بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے دراصل معراج میں کیا کیا تھا. بہرحال 7ویں آسمان پر انہوں نے کس کو دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. وہ کہتے ہیں کہ مجھے 7ویں آسمان پر خوش آمدید کہا گیا. جب میں اندر گیا تو ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا ھذا ابوک، یہ آپ کے والد ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آپ کا والد بتایا گیا. انہیں سلام کیجئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے، نیک نبی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا. کن الفاظ میں ویلکم کر سکتے ہیں وہ بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام بھی رکھا تھا جو ماریہ قبطیہ سے تھا. آپ نے فرمایا رات میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، میں نے اس کا نام اپنے والد ابراہیم کے نام پر رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہیں. آپ نے فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی ان کی دعا کی وجہ سے یعنی مجھے مقام ملا ہے. پھر مسلمانوں کے جو فوت شدہ بچے جنت کے ایک پہاڑ میں رہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں اور روز قیامت انہیں ان کے والدین کے حوالے کر دیں گے. اور بیت اللہ کو مسجد ابراہیم بھی کہا جاتا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ بہترین جگہ جہاں سواریاں سفر کر کے آئیں ابراہیم کی مسجد اور میری مسجد ہے. آپ کی مسجد کون سی؟ مسجد نبوی. کتنی خوبیاں بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی. کیا کیا تھے بولیے، بتائیے. اواہ، منیب، حلیم، شاکرن، صدیق، خیر البریہ حدیث میں آئی، اور کھانا امتن یکسو تھے. ان کی خوبی بیان ہوئی ہے. قلب سلیم والے تھے، یس، اور اللہ کے دوست تھے. کتنی ساری خوبیاں ہیں نا. یہ ساری خوبیاں ہمیں کیوں بتائی گئی ہیں قرآن مجید میں کہ ہم کیا کریں؟ یس، لقد کان لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنہ، ان کی زندگی سے سبق سیکھیں. اور اس حدیث سے بھی ابراہیم علیہ السلام کی ایک فضیلت بتائی گئی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان کو لباس پہنایا جائے گا. یہ ایک جزوی فضیلت ہے. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے. حدیث 569
حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال اخبرنی اخی عبد الحمید عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یلقى ابراہیم اباہ آزر یوم القیامۃ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ فیقول له ابراہیم الم اقل لک لا تعصنی فیقول ابوہ اليوم لا اعصیک فیقول ابراہیم یا رب انک وعدتنی الا تخزینی یوم یبعثون فأی خزی اخزی من ابی الابعد فیقول اللہ تعالی انی حرمت الجنۃ علی الکافرین ثم يقال یا ابراہیم ما تحت رجلیک فینظر فاذا هو بذیخ ملتتخ فیؤخذ بقوائمہ فیلقى فی النار. حدیث روایت کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا یلقا ابراہیم، ملاقات کریں گے ابراہیم علیہ السلام اباہو اپنے والد آزر آزر سے یوم القیامت، قیامت کے دن میدان حشر میں ان کی ملاقات کس سے ہوگی؟ اپنے باپ آزر سے. وعلی وجہ آزر، اور آزر کے چہرے پر ہوگا کیا؟ قطرۃ وغبرۃ. یہ دو لفظ قرآن میں آئے. ترحقها قطرہ، قطرہ کس کو کہتے ہیں؟ سیاہی کو. اور غبرہ غبار، مٹی. سیاہی اور گرد و غبار ہوگا ان کے چہرے پر. فیقول له ابراہیم، تو ابراہیم ان سے کہیں گے الم اقل لک لا تعصنی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میری نافرمانی نہ کریں، میری بات مان لیں. فیقول ابوہ، تو ان کا والد کہے گا الیوم لا اعصیک، آج میں تیری نافرمانی بالکل نہیں کروں گا، آج میں تیری کوئی بات نہیں ٹالوں گا. فیقول ابراہیم، تو ابراہیم کہیں گے یا رب، اے رب، انک وعدتنی، بے شک تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اللہ تخزینی یوم یبعثون، کہ تو مجھے رسوا نہ کرے گا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، سورۃ الشعراء 83 سے آنورڈ جو دعائیں آتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں آتا ولا تخزنی یوم یبعثون. فأی خزی اخزا، اس سے بڑی رسوائی کی کیا بات ہے؟ من ابی الابعد، کہ میرا باپ تیری رحمت سے دور ہے، محروم ہے، ابعد ہے. ابعد سے مراد سب سے زیادہ بعید، دور. کس سے دور؟ اللہ کی رحمت سے. فیقول اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی حرمت الجنۃ علی الکافرین، بے شک میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا. ثم یقال یا ابراہیم، پھر کہا جائے گا اے ابراہیم ما تحت رجلیک، دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے. فینظر، تو دیکھے گا. فاذا هو بذیخ ملتتخ، تو وہ دیکھیں گے کہ ایک بجو ہے جو نجاست سے لتھڑا ہوا. ملتتخ لتھڑا ہوا، لت پت. بذیخ بجو. فیؤخذ بقوائمہ، تو اس کو پکڑ لیا جائے گا اس کے قوائم سے. قوائم کہتے ہیں ہاتھ پاؤں جو ہوتے ہیں نا، یعنی اس کی ٹانگوں سے پکڑ لیا جائے گا. فیلقی فی النار، اور آگ میں پھینک دیا جائے گا. یعنی باپ کو اصلی شکل میں نہیں، بجو کی شکل میں ڈالا جائے گا. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، اللہ کے محبوب تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، بے شمار خوبیوں کے مالک. ان کی کتنی دعائیں قبول ہوئیں جتنی انہوں نے کی قرآن مجید میں، سوائے اس بات کے واغفر لأبی انہ کان من الضالین. پھر آپ کو دعا کرنے سے روک بھی دیا گیا کہ یہ دعا نہیں قبول ہو سکتی. لیکن آپ اپنے باپ کو نہیں چڑھا سکے. اللہ کا محبوب ہونا، دوست ہونا، ان کے باپ کے کام نہ آیا. اس سے بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں کہ فلاں بزرگ ہمیں چھڑا لیں گے، فلاں پیر صاحب چھڑا لیں گے، اور ہم سید ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم بخشائے ہیں، ہماری تو سفارش ہو جائے گی. اور بعض لوگوں نے اس قسم کی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں کہ بابا فرید گنج کا ایک دھوبی تھا جو مشرک تھا، لیکن چونکہ وہ آپ کی خدمت کرتا تھا اس لیے بخشا گیا. یہ قرآن کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے. اسی طرح ایک اور بات یہ کہ غوث پاک نے ارواح کی تھیلی اسرائیل سے چھین لی، یعنی روحوں کی تھیلی ملک الموت سے چھین لی، اور اس میں مومن مشرک سب کی روحیں تھیں اور سب بہشت میں داخل کر دیے گئے. یہ بھی بالکل جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں.
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ جس کو چاہیں جنت میں بھجوا دیں. یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ مالک یوم الدین کون ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے جن کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا. وہ کہیں گے اللہ تو نے میرے بچوں کو جلا ڈالا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا جاؤ جہنم میں دیکھو جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے اس کو نکلوا لاؤ. تو اس طرح کچھ لوگ آپ کی شفاعت سے جہنم سے نکلیں گے بھی، لیکن جو شرک پر مرا وہ نہیں نکلے گا. اس لیے دین کی دعوت میں سب سے اہم عنصر یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کے اندر خالص توحید ہو، شرک رائی کے دانے برابر بھی نہ ہو. کیونکہ رائی کے دانے برابر بڑائی کبر آ جائے وہ بھی انسان کے لیے مہلک ہے. کیوں؟ کیونکہ بڑائی صرف اللہ کی ہے. تو جو شخص اللہ کی بڑائی میں شریک ہونا چاہتا ہے پھر وہ بھی ایک طرح کے شرک کا ارتکاب کرتا ہے. اگلی حدیث حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو وان بكيرا حدثه عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وجد فيه سورة ابراهيم وسورة مريم فقال اما لهم فقد سمعوا ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة هذا ابراهيم مصور فما له يستقسم. حدثنا یحیی بن سلیمان، یحیی بن سلیمان جو ہے امام بخاری کے استاد ہیں، مصر میں قیام کیا. ان کی کنیت ابو سعید ہے، کوفی ہیں، جعفی ہیں، اور ذہبی کے نزدیک ان میں حدیث کی کچھ صلاحیت ہے. نسائی کہتے ہیں کہ ثقہ نہیں تھے، لیکن ان کی روایات لی گئی جو تحقیق شدہ ہے. بعض اوقات عجیب و غریب روایات بھی لائے ہیں. مسلمہ بن قاسم کہتے ہیں کہ ان میں کوئی حرج نہیں، یعنی ان کی روایت لی جا سکتی، لیکن obviously وہ روایت جو ہے اس کو پرکھا جائے گا. حدیث بیان کی ہے ابن عباس نے، کہتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں؟ البیت، بیت اللہ میں، بیت اللہ الحرام. وجد فیہ سورۃ ابراہیم، پائی اس میں تصویر ابراہیم علیہ السلام کی، وسورۃ مریم، اور مریم علیہ السلام کی. فقال، تو آپ نے فرمایا اما لہم، یہ انہیں کیا ہو گیا؟ فقد سمعوا، یہ سن چکے ہیں، ان الملائکۃ، کہ فرشتے، لا تدخل بیتا، ایسے گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے، فیہ سورۃ، جس میں تصویر ہو. اور یہ تصویر کیسی تھی؟ ہاتھ سے بنائی ہوئی. اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، تو وہ تصویریں انہوں نے عبادت گھر میں یعنی خانہ کعبہ کے اندر لگائی ہوئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وقت تک اندر نہیں گئے، نماز نہیں پڑھی جب تک ان کو مٹا نہ دیا، بت وغیرہ توڑ نہیں دیے گئے. فقال، آپ نے فرمایا اما لہم، کیا ہے ان کو؟ فقد سمعوا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورۃ، ان کو تو پتا ہے، یہ سن چکے ہیں کہ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جہاں مورت ہو. ھذا ابراہیم مصور، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنائی گئی ہے. فما لہ یستقسم، کیا ہے آپ کے بارے میں کہ وہ 500 سے فال نکالتے تھے، یعنی ان کے ہاتھ میں جو تیر پکڑایا ہوا تھا یہ کس بات کی علامت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تیروں اور 500 سے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے. تو یہ تو بہت ہی ناممکن سی بات ہے. یعنی عرب کے مشرکوں نے ایسا کیا تھا کہ ان کی تصویر بنا کر ان کے ہاتھ میں 500 کا تیر دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کے طور پر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پیغمبر فال نکالے یا جوا کھیلے، یہ پیغمبر کی شان نہیں. اور تصویر بنانے والوں کو اتنی بھی عقل نہیں کہ پیغمبر کو یہ بات زیب نہیں دیتی کس قسم کی انہوں نے تصویر بنائی. عربوں کے یہاں یہ روایت ہے نا کہ جب یہ سفر کے لیے جاتے تھے تو پہلے کعبہ میں آتے اور آ کے وہ تیر رکھا ہوتا تھا، انہوں نے 3 قسم کے تیر ہوتے تھے. ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا کرو، ایک کے اوپر تھا نہ کرو، ایک کے اوپر تھا خالی ہوتا تھا. اور پھر وہ پھینکا کرتے تھے، اگر وہ نکل آتا جس میں تھا کام کرو تو سفر پہ چلے جاتے، اگر ہوتا نہ کرو تو وہ سفر سے رک جاتے تھے. اور اگر خالی تیر نکلتا تو پھر دوبارہ سے پھر تیر پھینکتے، اور جب تک ان کی مرضی کا جواب نہیں آتا تھا تو کام نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے اس کی نسبت کس سے کر دی؟ ابراہیم علیہ السلام سے. لیکن ہمارے دین میں ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور ہمارے دین میں بھی یہ حرام ہے. وہ آیت یاد ہے جس میں شراب اور
جوا اور وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یعنی غیب کی خبریں معلوم کرو تیر پانسوں کے ذریعے. اس کا مطلب نہیں کہ ٹاس نہیں کر سکتے یا دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے لیے جہاں سارے حقدار برابر کے شریک ہوں تو ان میں ایسا کیا جا سکتا ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ازواج کو سفر پر لے جاتے تھے تو کس کو لے کے جاتے تھے؟ قرعہ اندازی کرنے کے بعد جس کا نام نکلتا تھا. قرعہ اندازی جائز ہے ایز لانگ ایز اس کے ساتھ کوئی جوا وغیرہ نہ لگا ہوا ہو. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام عن معمر عن ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى امر بها فمحيت ورأى ابراہیم واسماعیل علیہم السلام بأیدیہم الازلام فقال قاتلهم اللہ واللہ ان استقسما بالازلام قط. اس حدیث کو صحابہ میں سے ابن عباس نے روایت کیا. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى الصور، جب آپ نے صورتیں دیکھی، تصویریں دیکھی، کس کی؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، فی البیت، بیت اللہ میں، لم يدخل، تو اس کے اندر نہیں گئے، حتی امر بہا، یہاں تک کہ ان کے بارے میں حکم دیا، فمحیت، تو وہ محو کر دی گئی یعنی مٹا دی گئی. ورأى ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اور آپ نے دیکھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں جو ہیں بِأَيْدِيهِمَ الْأَزْلَامُ، ان دونوں کے ہاتھوں میں تیر دیے گئے ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا، قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی مار، واللہ، اللہ کی قسم، ان استقسما بالازلام قط، کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی پانسوں سے فال نہیں کھولی، کبھی بھی ان ازلام کو استعمال نہیں کیا، یعنی یہ انہوں نے ان پر کیا کیا ہے؟ الزام لگایا. یس. حدیث 572. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا یحیی بن سعید حدثنا عبید اللہ قال حدثنی سعید بن ابی سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس قال اتقاہم فقالوا لیس عن ھذا نسألک قال فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ. قالوا لیس عن ھذا نسألک قال فعن معادن العرب تسألون خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. علی بن عبداللہ سے روایت ہے. علی بن عبداللہ جو ہیں ابن المدینی ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، اور پھر حدیث بیان کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. قیلا، کہا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اکرم الناسی، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے یعنی اللہ کے نزدیک؟ قال اتقاہم، فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. قرآن کی آیت بتائیے جو اس کی دلیل میں، ان، یہ آیت سب کو آتی ہے ماشاءاللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو آپ نے اس کے مطابق جواب دے دیا کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی سب سے زیادہ عزت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اپنا مقام بنانا ہے تو پھر ہر کام اللہ کے ڈر سے کرنا چاہیے، لوگوں کے ڈر سے نہیں. فقالوا لیس عن ھذا نسألک، ہم اس بارے میں نہیں پوچھ رہے، ہمارا یہ سوال نہیں ہے، ہماری یہ مراد نہیں ہے. قال، فرمایا، فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ. تو پھر یوسف ہیں سب سے زیادہ معزز، جو اللہ کے خود بھی نبی ہیں اور اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے پوتے ہیں اور خلیل اللہ کے پڑ پوتے ہیں، وہ سب سے معزز ہیں. قالوا لیس عن ھذا نسألک، ہم آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھ رہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، دلوں کا حال نہیں پتا تھا، کہ آپ خود ہی سمجھ جاتے کہ آپ کی مراد کیا ہے، لوگ کیا پوچھ رہے ہیں. پھر کیا پوچھ رہے تھے؟ قال فعن معادن العرب تسألون، کیا تم عربوں کے خاندانوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ ان میں سے معزز کون ہے، یعنی قریش معزز ہیں یا کوئی اور؟ فرمایا، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا.
خیارہم ان میں سے جو بہتر ہیں، فی الجاہلیت دور جاہلیت میں، خیارہم فی الاسلام وہ دور اسلام میں بھی بہترین ہیں، اذا فقہوا کنڈیشن یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھنے والے ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اچھے اخلاق کے مالک ہوں اور دین کی سمجھ بھی رکھتے ہوں وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہیں. یعنی تقوی کے بعد کس چیز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے یہاں؟ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا، دین میں فقہ، دین میں سمجھ، اور دین کی سمجھ اعلیٰ درجے پر، جس کی جتنی زیادہ سمجھ ہوگی، جو اس میں جتنی زیادہ محنت کرے گا، جتنا زیادہ آگے جائے گا. اور آبویسلی ظاہر ہے کہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو خیارہم فی الجاہلیت جو دور جاہلیت میں بڑے بڑے کارنامے کرتے تھے، بہت آگے تھے، بہت قابل لوگ تھے، وہ جب اسلام میں آئے تو ان کی عزت جب ہوگی جب وہ دین میں سمجھ پیدا کریں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک انسان دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی قابل ہو، لیکن اگر اس کو دین کی سمجھ نہیں تو اس کا وہ مقام نہیں ہو سکتا اللہ کی نگاہ میں. آپ کتنے بھی ٹیلنٹڈ ہوں، کتنے بھی ماہر ہوں مختلف چیزوں میں، لیکن اگر دین کی سمجھ نہیں تو پھر کیا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں کا نہیں پتا ہوتا اور انسان بہت بڑی بڑی نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے. کوئی چھوٹی سی نیکی بتائیں جو بڑے ہی فائدے کی ہے لیکن بہت کم وقت لیتی. مسکرانا ٹھیک ہے، صدقہ جس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور سلام کرنا، اور یس سبحان اللہ و بحمدہ. اگر 100 دفعہ صبح پڑھ لیا جائے، 100 دفعہ شام پڑھ لیا جائے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر دن میں اگر 100 بار پڑھ لیا جائے تو اس شخص کا جس نے یہ پڑھا ہو اس کا نامہ اعمال سب سے افضل ہوگا. اب یہ کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے کہ بہت بڑا اجر ہے، لیکن کرنے کے لیے مشکل بھی ہے. جس کے لیے اللہ آسان کرتے آسان بھی ہے. تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت وزنی ہوتی ہیں اگر انسان ان کو اختیار کر لے، لیکن کیسے کرے؟ اگر پتا ہوگا تو کرے گا نا. اس لیے دین ہر روز ایسا گزرنا چاہیے کہ آپ ایک نئی بات سیکھیں. ایک بات سیکھیں تو ایک غم ضرور مائنس ہوگا آپ کی زندگی سے، ایک فکر نکل جائے گی، ایک پریشانی ہٹ جائے گی، بوجھ ہٹ جائے گا، آپ کا دل مطمئن ہونے لگے گا. آپ جن مسئلوں کو بہت پہاڑ جتنا سمجھتے ہیں وہ بہت چھوٹے نظر آنے لگیں گے. علم ایک ایسی روشنی ہے، ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان اتنا کچھ پاتا ہے کہ جو نہ دولت سے ملتا ہے اور نہ ہی کسی حکومت سے اور نہ ہی کسی بادشاہت سے اور نہ ہی کسی اور قابلیت اور ذہانت سے. لیکن ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں، ڈھیروں وقت ایسے ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں. اور کسی بھی عمر کو علم حاصل کرنے کے لیے بیکار نہ سمجھے. ایک خاتون محدثہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن بھی ان کے سامنے بہت سے اجزاء حدیث کے پڑھے گئے، یعنی اس دن بھی وہ پڑھا رہی تھی. اسی طرح پچھلی دفعہ شاید میں نے بتایا تھا ابو طاہر السلفی کے بارے میں کہ وہ 106 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے، 106 ایئرس، اور آخری دن بھی عصر کے وقت تک پڑھا رہے تھے، اور پڑھا کر تھوڑی دیر کے بعد بس جو فارغ ہوئے تو فوت ہو گئے. جیسے ہوتا ہے نا ہم کام کاج کر کے جا کے سو جاتے ہیں، تو بالکل دنیا ان کے لیے کام کاج کا ایک دن تھا، اور دنیا ہے یہ ایک دن کی. وہ سارا دن کام کیا اور پھر جا کے سو گئے قبر میں. اب آرام ہی آرام ہے. اگر کوئی یہاں کام نہیں کرتا نا تو پھر وہاں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچے، اور جو کچھ کر رہے ہیں نا اس وقت اس کو ہرگز کافی نہ سمجھے، ہرگز. اور کبھی اپنے آپ پہ ترس نہ کھائیں کہ ہم تو بڑا کام کرتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں. نہیں، وہ آرام پسند ہیں، سست ہیں. ہمیں ہرس اور تڑپ ہونی چاہیے کہ اور کروں اور کروں اور کروں، اور اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعائیں مانگ مانگ کے یاجوج ماجوج سے نجات پالیں گے، اتنی بڑی آفت سے. تو ہماری زندگی میں بھی جو آفتیں ہیں اس قسم کی جنہوں نے ہمارے نیکی کے رستے روکے ہوئے ہیں، ان سے بھی نجات پائی جا سکتی دعاؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. قال ابو اسامہ و معتمر، ابو اسامہ اور معتمر کہتے ہیں ان عبید اللہ ان سعید ان ابی ہریرہ، ایک دوسری روایت سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں ایک اور چین بتائی گئی جس سے یہ حدیث آئی. کس وجہ سے یہ حدیث لایا امام بخاری؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے،
اللہ کے دوست تھے. جیسے سورۃ النساء آیت 125 میں آتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا. جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے 5 دن پہلے کہتے ہوئے سنا، میں اللہ کے ہاں اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، یعنی بندوں میں سے میرا کوئی خلیل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے. تو صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل تھے، خلیل اللہ تھے. اور آپ نے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا تو مجھے بھی اللہ نے خلیل بنایا، لہٰذا بندوں میں سے تم میں سے کوئی میرا خلیل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا دوسرے انبیاء میں سے کوئی نہ کوئی ولی ہوا ہے، اور میرے ولی میرے والد اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو ایمان لائے اور یہ نبی والذین آمنوا. ٹھیک ہے.